محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہے۔ سوال یہ ہے، ایک طرف سے کہہ دیا کہ کسی مرد کے باپ نہیں، اور دوسری طرف سے کہہ دیا اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ بات درمیان میں جوڑتی تو نہیں ہے، جس طرح میں کہوں یہ مسجد ہے اور یہ گھر ہے، آپ کہیں گے بات ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں یہ مسجد ہے لیکن میں چائے پی رہا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ بات کا جوڑ تو نہیں بنتا، جوڑ کسی قسم کا نہیں بنتا، آپ یہ بات کس طرح لا رہے ہیں؟ لیکن اس کے اندر کیا جوڑ ہے جو یہاں یہ ذکر کر دیا کہ اللہ کے نبی کسی مرد کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ توجہ رکھنا، بڑی زبردست بات ہے۔ کہا کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ پہلے زمانے میں یہ دستور اور منشور چلتا تھا، ایک سردار جایا، ایک سردار کی سرداری ختم، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا آ گیا، پھر بیٹا چلا گیا، پھر پوتا آ گیا، پھر پوتا چلا گیا، پر پوتا آ گیا، چلتے چلتے اس کی نسلوں میں وہ سرداری اور بادشاہ چلتی تھی۔ اسی طرح کچھ انبیاء کرام بھی اللہ نے ایسے بھیجے کہ باپ نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے، پھر بیٹے کے بعد دادا بھی نبی ہے، پھر پوتا بھی نبی ہے، یوں چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، جب مکہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے جیسی ایک نعمت دے دی، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے دیے، ایک روایت کے مطابق 4 بیٹے دیے، چاروں کے چاروں یا تینوں کے تینوں اللہ کے نبی کی زندگی میں لے لیے، اللہ کے نبی کی زندگی میں لے لیے۔ اب یہ بات جب یہ پہنچی، پہلے تو جب یہ بیٹا پیدا ہوا سب کو خوشی ہو گئی، مسلمانوں کو خوشی ہو گئی کہ بیٹا پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی کا بیٹا پیدا ہو گیا، ہر ایک کی اولاد بڑھتی ہے، ہر ایک کی نسل بڑھتی ہے، اور بیٹا آتا ہے اس کا وارث بنتا ہے، بیٹا آتا ہے اور اس کی ساری جو کچھ وہ پھیلا رہا ہوتا ہے، جو کچھ اس کا معیار ہوتا ہے، جو کچھ اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے سب وہ بیٹا آگے لے کر جاتا ہے۔ بیٹی جو ہے وہ وراثت تقسیم ہو گئی، لیکن بیٹی دوسرے کے گھر میں چلی گئی، اس کی وراثت بند، اس کی علمی وراثت ہے وہ بند، اس کی تمام جو وہ کارنامے دے رہا تھا وہ بند ہو گئے۔ یا تو داماد آگے وہ سنبھال نہیں سکے، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 4 ہے، اب وہ کہتا ہے یہ میری پراپرٹی ہے، وہ کہتا ہے یہ میری، لیکن بیٹا اس کی نسل کو چلاتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولو، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ آپ بولیں تو بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو سن رہے ہیں۔ زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ، زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں اس سے وراثت چلتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کو جب بیٹا ملا سارے مسلمان خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بیٹا دے دیا۔ لیکن جب یہ بیٹا رخصت ہو گیا، جب اللہ نے بیٹی جیسی اولاد اللہ کے نبی سے لے لی، اب کافر خوش ہو گئے، کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب جب اس کا بیٹا چلا گیا تو نبوت ختم، اب بیٹا چلا گیا، اس کی بات کرنے والا کون ہوگا؟ یہ جب دنیا سے رخصت ہو جائے گا بات کرنے والا کون ہوگا؟ اب بیٹا ختم ہو گیا، کیا کرے گا؟ ان کی وراثت بھی بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گی، وہ داماد یہ بیٹیاں تو ہیں بیٹا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرما دیا تم یہ مت سمجھنا، اب توجہ کرنا، یہ کہہ دیا ولاکن رسول اللہ۔ اب پہلے کہا کسی مرد کے باپ نہیں، کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن کہا ولاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اے
کافروں یہ مت سمجھنا کہ اللہ کے نبی کا بیٹا لے لیا، بیٹو والی اولاد لے لی تو نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، بیٹو والی اولاد لے لی تو سب کچھ ختم، توحید بھی ختم، یہ رسالت بھی ختم، سب کچھ ختم ہو گئی۔ نانا ایسا نہ سمجھنا، ولیکن رسول اللہ، میں نے اس محمد کو، اس پیارے کو، اس لاڈلے کو میں نے رسول بنا دیا ہے، اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اور یہ محمد یہ ایسا پیغام پہنچائے گا، کریا کریا، بستی بستی، علاقے علاقے میں، آپ محمد کے روزے سے، آپ محمد کے کعبۃ اللہ سے آپ ہزاروں میل سفر کریں گے، لاکھوں میل سفر کریں گے، جہاں جہاں تک آپ جائیں گے، میں دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، رب نے کہہ دیا میرا محمد کو میں نے ایسا بنا ہے، جہاں جہاں تک میں خدا کی خدائی ہوگی وہیں وہیں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہوگی۔ زور سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ کہا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ اب اولاد ختم ہو گئی تو رسالت پہنچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہا نانا ولیکن رسول اللہ، یہ میں نے رسول ایسا بنایا ہے کہ جہاں تک رب کی ربوبیت چلے گی یہاں تک اس کی رسالت چلے گی، اور الحمدللہ ہر جگہ نبی کی رسالت ہے۔ آگے کہا